واضح حق کو سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والے بابا وانگا، جن کے انتقال کو 26 سال گزر چکے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ہی آنے والے 3000 سال یعنی 5079 تک کی پیشن گوئیاں کرنے کے حوالے سے عالمی شہرت پائی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان پیشن گوئیوں کے حقیقت ہونے سے علم نجوم کے ماننے والے ان کی پیشن گوئیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ بابا وانگا کی چند روز بعد شروع ہونے والے نئے سال 2023 کے لیے کی گئی پیشن گوئیاں بھی سامنے آ گئی ہیں، جو انتہائی خطرناک باتیں بتاتی ہیں۔ اگر 2023 میں یہ سب کچھ ہوا تو موجودہ دنیا پھر ایک نئے روپ میں سامنے آ سکتی ہے۔ بلغاریہ کے پیشن گو بابا وانگا کی 2023 کے لیے پیشن گوئیاں سامنے آ گئی، جن میں انہوں نے بچے کی قدرتی پیدائش پر پابندی عائد کرنے اور بچوں کی پیدائش لیبارٹریز میں کروانے کے رجحان میں اضافے سمیت کئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی ماہر حکیم اور مذہبی پیشوا بابا وانگا نے 2023 کے حوالے سے ایک پیش گوئی یہ کر رکھی ہے کہ اس سال زمین پر رہنے والے لوگ ایک خلائی مخلوق کے حملے میں مارے جائیں گے، اور یہ حملے بڑے ممالک میں متوقع ہیں۔ اس سال سے متعلقہ ان کی ایک پیش گوئی مزید خطرناک ہے، جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ 2023 میں ایک پاور پلانٹ میں بڑا دھماکہ ہوگا، جو زہریلے بادل بننے کا باعث بنے گا، جس سے ایشیائی ممالک متاثر ہوں گے اور عجیب و غریب بیماریاں جنم لیں گی۔ بابا وانگا نے 2023 میں بڑے ممالک کی جانب سے دوسروں پر مہلک احتیاطی ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی ہلاکت خیز پیش گوئی بھی کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نجومی کے مطابق 2023 میں زمینی مدار کے تبدیل ہونے کے واضح امکانات ہیں، جو ماحولیاتی تبدیلی کے باعث بنے گا، اور اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوگا، جس سے انسانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوں گی۔ بابا وانگا کی سائنسی حوالے سے ایک دلچسپ پیش گوئی یہ بھی ہے کہ 2023 میں زیادہ تر بچے لیبارٹریز میں پیدائش سے قبل والدین اپنے بچوں کی رنگ اور خصوصیات کا انتخاب بھی کر سکیں گے۔ نجومی بابا وانگا، جو 1911 میں بلغاریہ میں پیدا ہوئے اور 1996 میں اس دنیا سے کوچ کیا، ان کی کئی پیشن گوئیاں حقیقت ثابت ہوئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ بابا وانگا نے 2022 کے لیے آسٹریلیا اور ایشیائی ممالک میں خطرناک سیلاب اور زلزلوں کی پیشن گوئی کی تھی، جو آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر سیلاب سے ہونے والی تباہی آپ کے سامنے ہے۔